اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے اور تعجب میں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جھگڑا اور فساد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے ہمارے رب، آپ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم آپ کی تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اپنی صورت پر بنایا۔ ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ جب انہیں پیدا کر چکے تو فرمایا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سلام کرو، اور سنو کہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کے سلام پر ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ بس جو شخص بھی جنت میں جائے گا آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق ہو کے جائے گا۔ اس کے بعد سے پھر خلقت کا قد و قامت کم ہوتا گیا اور اب تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے جب ارادہ فرمایا آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے کا، جیسے ہی روح آدم علیہ السلام میں داخل فرمائی، آدم علیہ السلام انہوں نے چھینک ماری اور اس پر الحمدللہ کہا۔ اللہ رب العزت نے رحمت کے کلمات ذکر فرمائے، یرحمک اللہ فرمایا، اور اللہ کی رحمت شروع سے آدم علیہ السلام پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، جب روح ان کی آنکھوں تک پہنچی تو جنت کے میوے اور جنت کی بہترین بہترین نعمتیں جب ان کی آنکھوں نے دیکھیں تو شوق پیدا ہوا اس بات پر کہ ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کر لیں۔ روح جب ان کے قدموں تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا دوڑ لگانے کا۔ جیسے ہی ایک قدم اٹھایا، دوسرے قدم میں روح مکمل نہیں ہوئی تھی، آدم علیہ السلام گر پڑے۔ شیطان یہ دیکھ کر ہنسا۔ فرشتوں نے فرمایا، یا رب، آپ نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی جو عجلت سے کام لیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی ذریت نکالی۔ تمام ذریت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو دیکھا، کچھ دائیں جانب کچھ بائیں جانب۔ دائیں جانب والوں کے لیے اللہ نے فرمایا یہ جنتی ہیں، اور بائیں جانب والوں کے لیے فرمایا یہ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے۔ بے شک
آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کے نام بتلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں۔ میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تو اس سے ان کی اولاد کی وہ ساری روحیں باہر آ گئیں جنہیں وہ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے۔ پھر ان میں سے ہر انسان کی آنکھوں کے بیچ میں نور کی ایک چمک رکھ دی۔ پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، میرے رب کون ہیں یہ لوگ؟ اللہ رب العزت نے کہا، یہ تمہاری ذریت اولاد ہے۔ پھر انہوں نے ان میں ایک ایسا شخص دیکھا جس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کی چمک انہیں بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، تمہارے اولاد کی آخری امتوں میں سے ایک فرد ہے، اسے داؤد کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میرے رب اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، 60 سال۔ انہوں نے کہا، میرے رب میری عمر میں سے 40 سال لے کر اس کی عمر میں اضافہ فرما دیجئے۔ یوں تو جنت میں تمام نعمتیں اور آسائشیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جب کہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس اور شیطان ایک ہی صفت اور حقیقت کے دو ایسے نام ہیں کہ جس کا کام اللہ کے بندوں کو ورغلانا، شر پھیلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے باغی کر کے برائی کے کاموں کی جانب راغب کرنا ہے۔ یہ انسان کا وہ ہمیشہ کا دشمن ہے جو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے دنیا میں آباد تھے، جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا، جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ اس موقع پر بہت سے جنات قتل بھی ہوئے۔ ان جنات میں ایک ابلیس بھی تھا جو ابھی بچہ تھا، اسے آسمان پہ لا کے رکھا گیا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا۔ چنانچہ اسے آسمانوں میں معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ بندے کا دل
اس کا خاص ٹھکانہ ہے۔ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اور یہی بندوں کا اصل امتحان ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہوا تو فرشتوں کا گزر ہوا کرتا تھا اس مجسمے پہ۔ عزازیل، جس کا اب تک نام ابلیس نہیں پڑا تھا، وہ بھی فرشتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا تھا۔ اس کا بھی گزر ہوتا حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کے پاس، لیکن یہ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کے پاس آ کر اس کو حقارت سے دیکھتا، اپنی آنکھ کو بڑا جان کر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیوں پیدا کیا، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا یہ میری طرح اللہ کی عبادت کرے گا؟ کیا یہ وہی ہے جو میری طرح اللہ کی تسبیحات بیان کرے گا؟ اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے ہنستا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکے رکھا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا، تجھے حق نہیں کہ یہاں رہ کر غرور کرے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائیے جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی تو اس نے کہا، اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام بڑے آرام سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے اس درخت کے جس سے منع کیا گیا۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بھی بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا پھر ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ ان دونوں نے ابھی پھل کو پوری طور پہ چکھا بھی نہیں تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر آیا ہو گئیں، جس پر وہ دونوں پریشانی کے عالم میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر بدن چھپانے لگے۔ اللہ تعالی نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو ہمارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پہ نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اگر آپ نے رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالی نے فرمایا کہ اب تم دونوں کو ایک خاص مدت تک زمین پر رہنا ہے، چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام
زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑائے، فریاد کرتے، آنسو بہاتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ ازاری پہ رحم آ گیا۔ اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل انہیں لے کر مکہ آئے۔ حضرت آدم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی۔ جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات لے کے گئے جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل نے دونوں کا تعارف کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بیمار ہوئے اور ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بلایا، بالخصوص حضرت شیس علیہ السلام کو، اور ان کو بٹھایا اور کچھ نصیحتیں بیان فرمائیں۔ ان سے فرمانے لگے، دیکھو بیٹا، شیطان واضح دشمن ہے، وہ ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہے کہ انسان کو گمراہ کرے۔ میں اور حوا علیہ السلام ہم دونوں جنت میں بڑی نعمتوں میں جی رہے تھے۔ شیطان نے حسد کی آگ میں اللہ کی قسم کھا کر ورغلایا۔ اس حیثیت سے ان نعمتوں سے محروم کر کے اس دھرتی پر ہمیں اتارا گیا۔ تو اے میرے بیٹو، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اور اس کا شکر ادا کرنا یہ نعمتوں کی مزید حصول کا سبب ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنا یہ نعمتوں سے دوری کا باعث ہے۔ اللہ اس دھرتی پر جب بھی لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے نافرمان بنتے جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کی اصلاح کے واسطے اور ان کو اللہ سے جوڑنے کے واسطے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو بھیجتے رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ کھا لوں، میرے لیے کچھ میوے لائے جائیں۔ ان کے بیٹے میووں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ راستے میں ملاقات فرشتوں سے ہوتی ہے۔ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنے ابا جان کے لیے کچھ میوے ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرشتوں نے فرمایا واپس چلے جاؤ، تمہارے والد کی زندگی اب اختتام پر ہے۔ تاریخ میں اس دھرتی پر سب سے پہلے ابو البشر علیہ السلام کی موت وہ اس طریقے سے واقع ہوئی۔ اس سے قبل بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 برس کی ہو چکی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس فرشتے سے فرمایا اولم یبق من عمرہ 40 سنہ، کیا میری عمر میں سے اب 40 سال باقی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے مجھے 1000 سال عمر دی ہیں اور اب تو میری عمر کے 960 سال ہو چکے ہیں۔ تو فرشتے نے ان سے فرمایا کیا آپ اپنی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں دے چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت آدم نے انکار کر دیا، چنانچہ ان کی اولاد بھی انکاری بن گئی۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھول گئی۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو ان کی اولاد بھی خطا کار بن گئی۔
حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے۔ اپنی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، گڑھا کھود کر قبر بنائی۔ فرشتے نے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔